کعبہ ملا اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یعنی حضرت جناب سیدنا صدیق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ایک سپ نہیں لڑیا خارج، حیات کئی سپ لڑے اور لم یتحرک۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جسم میں جھرجری بھی نہیں لائی، یار کنڈا نہیں چوبیا سپ لڑیا جناب سیدنا صدیق اکبر نو تے جسم میں جھرجری بھی نہیں لائی کدھر حضور دی نیند چ خلل نہ ذات ہوتے نہیں حضور دی نیند اچ خلل نہ آ جائے۔ آن حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز۔ اے علماء بیٹھے کیجئے حافظوا علی الصلاۃ الصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین، بھائی درمیان والی نماز دی سخت ترین حفاظت کرو۔ مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے۔ افضل الفرائض جان بچانا سارا نہ بڑا فرض، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ مجدد کہہ رہا مجدد ثابت ہوا سارے فرائض دسیں، حج بھی دسیا، کعبے دا ذکر لیاندہ، قربانی دا ذکر لیاندہ، جان بچان دا، نماز دا، سارے فرض کہہ رہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد ہے۔ اس کہ میرا حضور چھڑ کے اسی حضور دے نام تے گردنہ بدائی جس کا دل کرتا جتوں مردی کٹ لوے تے انہاں دے نال کروں تیرے نام پہ جان، بس ایک جا دو جہاں فدا ہے تے گل ہی کوئی نہیں، قدم آڑی چھوٹی گل ہے۔ اور اللہ دے بندے ہو ہر شے ودی ہوئی حضور دے نام تے، بس حضور دے نام تے جس دا جتوں دل کرتا آ لوے میدان لا لوے اسی حضور دے نام تے حاضر میں نو گل کرن تے پھر تہاڈے سارے کو لے لینا، میں گل کر رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جڑا در رسول چھڑ کے جاوے نا، نہ اس دیاں نمازاں قبول ہیں تے نہ اس دیاں عبادتاں قبول ہیں تے نہ اس دے حج قبول ہیں تے نہ اس دیاں زکاتاں قبول ہیں۔ در رسول ہے کی حضرت شماس بن عثمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے احد والے دن کافراں نے حملہ کیتا، سارے کافر ٹوٹ پے، ایک کو جناب تلوار تیر نیزے بھالے لے کے سارے ٹوٹ پے۔ حضرت ابو دجانہ حضور تے جھک گئے، اور جھکے کس طرح؟ اے ابو دجانہ ہوئی ہیں یار اسلام دے مزاج نو کسی نے دسے ہی نہیں، اسلام تا بڑا اعلیٰ دین ہے جی، اسلام تا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے ہاں دین اسلام ہے جی، اسلام دسے نہیں، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، صرف ایک کر دیں نہیں 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 اسلام تے کون چل سکتا؟ بھائی اسلام تے چل سکتے ہیں، اسلام ہے ہی دین برکت والا، اسلام دا نا تے لو پوری دنیا تواڈے پیرا چاہے گی، یار جنہ مٹھ جو دیتے ہیں اسلام نو، صحابہ نے مڑ جو ہی دیتے ہیں، نہ کھجورہ دیتے ہیں، مڑ جو دیتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا تبوک والا واقعہ، اقبال کہنا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جناب سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے حضور دی بارگاہ قبول ہو گیا، حضرت فاروق اعظم ادھا مال لے کے آئے، حضرت عثمان غنی نے سونے اور چاندی دے ڈھیر دیتے، گھوڑے اور جناب اونٹ دیتے جہاد واسطے، لیکن حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے کے آئے۔ اتنے خلوص دا مول پہندا یاد رکھنا، شڑا خلوص نال حضور دے در تے آئے گا۔ حضرت عقیل انصاری یہودی کول گیا، کیا تیری رات نو ساری رات تیرے باغ نو پانی دے گا، 10 میرے نال معاوضہ کی دے گا؟ انہوں نے کہا جی 2 کلو کھجور دے گا۔ حضرت عقیل انصاری نے ساری رات ہاتھ نال کنواں گیڑیا، اور سویرے آ کے 2 کلو کھجور 1 کلو اپنے اہل و عیال نو دتی، اور 1 کلو حضور دی بارگاہ لے آئے۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں، کرتے ہیں مالا مال،
ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. لوگ کہتے ہیں قیادت لیڈرشپ محسن, اور میں کہا اتنے ہر چیز دی خلبس ہو گئی جتے حضور نے ایک عمل فرمایا, بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود, بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود, بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. اتنے جڑا ایک باری آیا حضور دے در تو واپس نہیں گیا. حضرت عقیل انصاری این 1 کلو کھجور چکی حضور دی بارگاہ, فرمایا عقیلے کہ تو لے آیا, تو تا بڑا غریب آدمی, کیا یا رسول اللہ ساری رات یہودی دا کنواں گڑیا, 1 کلو تہاڈی بارگاہ لے آیا. حضور نے نہیں فرمایا تے سونے اور چاندی دے ڈھیر لگے پین, تے جناب سیدنا صدیق اکبر دا پورا مال پیا, جناب فاروق اعظم دا آدھا مال پیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سونے اور چاندی دیتے, مال و زر دیتا اتنا جہاد واسطے. حضور نے ایک کھجور چکی صدیق دے پورے مال دے اوتے رکھ دی, ایک فاروق اعظم دے ادھے مال اوتے رکھ دیتی, ایک عثمان غنی دے جناب سونے اور چاندی دے ڈھیرہ ہوتے رکھ دیتے. میں ایسے واسطے دیتے ہیں حضور دے دار تے آؤ صحیح خلوص نہ آتا 1 کلو کھجورا بھی قبول ہو جاندی ہیں مال دے بدلے ہیں جی. اور اسلام بڑے برکت والا دین ہے, بڑا برکت والا دین ہے. اسلام کو ہمیشہ ڈرایا کہ اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی ہیں جی. آج تک ساری دنیا آئی, سب نے آ کے گلاں کیتیاں جی اسی ہیں جی غریباں نو حقوق دیاں گے, جناب غریباں مسکیناں نو حقوق دیاں گے. کوئی حقوق نہیں دے سکیا, 76 سال ہو گئے نے نالیاں نہیں دے سکے, اے بجلی نہیں دے سکے, بجلی گئی ہوئی نا, بجلی نہیں دے سکے, اے جناب سیمنٹ تے سولنگ نہیں دے سکے, اے جناب غریب نو خوراک نہیں دے سکے. اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر, کہندا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہن, پادری, جناب پوپ, اے سارے بھائیاں لا کے بیٹھے سن. کوئی مذہبی بن کے, کوئی سلطان بن کے, کوئی جاگیردار بن کے, کوئی جناب کوئی بڑا بڑا سردار بن کے, اور جناب کوئی ملک اور خان بن کے, یہ سارے جناب بن کے بیٹھے سن جاگیردار, اور جناب انسان نوچ رہے سن. کہتا سی بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ایک شکاری سی تے ہزارہ اس تے شکار, مطلب ایک شکار سی ہزارہ اس تے شکاری سن. کہتا پھر ہویا کی تابین حق بحق دارا سپورت. کہتا اتنی دیر میں ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے. تو ہویا کی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم او قریشی دبدبے دا مالک, جناب ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت فاروق اعظم, اور جناب او جڑے اسلام لے آن تو پہلے حبشی غلامہ تو تھکدے بھی نہیں سن. جدو اسلام لے آئے تو پھر کہنے لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ساڑھا سردار, ابو بکر نے جس کو آزاد کرایا بلال بھی ساڑھا سردار. ہاں اسلام اتنا بڑا دین ہے, اور اسلام دے نال برکتان, لیکن اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. ہاں جی محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, صورت گری ہو موسیقی ہو, صورت گری ہو علم نباتات. انہوں نے جناب یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دیہات 8 تلوارہ کے میں ٹپیاں موتا دے مقام دے. انہوں نے یہ دسنا باجے بجانے کس طرح, اے جناب نیو ایئر نائٹا منانیاں, اے جناب اس طرح منانیاں. وہ واقعہ ہے نا جناب استاد صاحب فرماندے نا سی, بابا جی فرماندے نا سی حدیث کی کتاب پڑھنا سا, استاد محمد عبدالرشید صاحب کتاب پڑھا رہے سن, جامع نظامیہ دی کھڑکی کھلی ہوئی سی, کہ اسی دیکھا داتا صاحب کی طرف منڈے ڈھول مار کے چادر لے کے جا رہا ہے, کہ اسی ہس رہے سا. اسی جدو ہسے ہاں کہ استاد صاحب نے کتاب بند کر دیتی, وہ کہتے ہیں منڈے تسی ہسے کیوں؟ اس کے استاد جی ویکھو منڈے نچتے جا رہے ہیں. انہاں کیا ہے اللہ دے بندے ہوئے بڑے پاکیزہ جذبات ہیں, انہاں نوں سیدھے راہ لانا نہ کوئی نہیں. انہاں کہتے استاد جی یہ کی گل ہے, انہاں کہتے انہاں نوں کوئی دسن والا ہوئے بارڈر بھی نہیں این نچ کے جان. قدرت کا کمال دیکھو, قدرت اس وقت مسکرا رہی ہونی بھئی اے تواڈے سامنے بندہ بیٹھا پڑھ رہا, اے انہاں دے جذبات سے راہ لائے گا. پھر چلدیاں گوڑیاں بھی ہوں گیاں, پھر برستے شل بھی ہوں گے, پھر جناب فوجاں بھی ہوں گیاں, پلساں بھی ہوں گیاں, تے سارے ظلم و ستم ہوں گے. تے ہر حضور دا عاشق سامنے کھڑا ہو کے کہے گا کہ ستم کرے ذرا انہاں دا آزمائے تو تیر آزما. انہاں نوں دسے ہوئے اسلام, انہاں ہمیشہ یا رسول اللہ میرا گل کر لیں جو پھر نعرہ لواندے ہیں, جنہاں دے بغلہ چاہتا انہوں کو بھی لوانا نا. نعرہ لوانے دائیں پریشان ہے, صرف ساڑھا مقصد ہی اتنا, اے جان سارے بھاڑے جان, اے کہتے ہیں بورڈ شورٹ بھی سارے بھاڑے جان. ساڑھا دا مقصد اتنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وفا ضرور کر کے جائیے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیرہ. اور یاد رکھنا سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوتی, بابا جی سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوتی. جو حضور نے فرما دیتا جان دیو بس ختم ہو گئی. بہت سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوتی. اس واسطے اسی اتنی تیاری ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ جب قبر سامنا ہوئے تو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. اجے تا فرشتے جناب
جناب سوال پوچھنا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ایسی کہیے نا دے بارے پوچھتے ہو دنیا تے کہندے نے سرور کہوں کہ مالک و مولا اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اسی کا جناب ایک منظر بنانا چاہتے ہیں نا, ایک کرنا چاہتے ہیں کہ جناب فرشتے پوچھن جناب ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل جیسی کا جناب پہلے ہی پیرنٹ پہ ہوئے بلکہ بے باکانہ لبیک کا نعرہ لا دئیے اس سے زیادہ کیے. انہوں نے جناب حضرت غازی الدین جب آپ دفن ہو گئے نا تو ایک حافظ صاحب انہوں نے کشف القبور ہے مطلب علم میں بہت بڑا ایک روحانیت کا مسئلہ وہ چلے گا غازی صاحب دی قبر تے غازی صاحب دی قبر تے مراقبہ کیتا کہتے غازی صاحب منکر نکیر آئے سن غازی صاحب نے کھول لیا بھائی منکر نکیر نے آگے کی پوچھنا سی بھیجنا دے بارے کی کہتے ہو تو انہوں نے کہا جان تو دیکھ کے آیا اور کی پوچھتے ہو. اور سیرت کی کتابیں لکھا امام الحرمین امام ابو المالی آپ جب دنیا تو گئے تو جناب آپ نے دفنایا گیا تو منکر نکیر آ گئے. منکر نکیر نے آ کے کیا مر ربو کا تو امام الحرمین امام ابو المالی نے اپنی سفید داڑھی اس طرح ہاتھ پکڑ لی اور میں لوگوں نے 80 سال رب رب دستا رہا ہوں تسی میرے کو پوچھنا آ جاؤ رب حضور تے غلامہ واسطے اصول ہی بدل جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے سامنے نہیں سے پوچھا یا رسول اللہ اتنے خوفناک طریقے نام منکر نکیر آن کے میرا کی بنے گا فرمایا عمر اس طرح ہی ہوئے گا جس طرح میرے سامنے بیٹھا. بس حضور تے غلامہ واسطے اصول بدل جاتے ہیں. ہوتا جناب انہوں نے موت تا پھر اور کل نفس ذائقۃ الموت ہے انہوں نے موت تا جاویداں کر دی انہوں نے موت تا جاویداں کر دی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دی ظاہری حیات تو بعد تمام صحابہ روئے تمام صحابہ دی حضرت فاروق اعظم نے تلوار کاٹ لی بھائی جڑا کہے گا حضور دنیا تو تشریف لے کر میں دوڑ لا دیں گا. صحابہ دے رنگ مطلب سرمے جیسے ہو گئے جناب بالکل ہڈیاں اور ماس برابر ہو گیا. لیکن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ظاہری طور پہ روئے نہیں. جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر گفتگو فرمانے سن تے بھجے ہوئے کباب کی بو آندی سی آپ دے منہ چوں تے صحابہ نے کہا جناب خلیفہ المسلمین تسی مسواک نہیں کرتے تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جلو تسی رو کے بڑاس کر لئی حضور دی جدائی وچ صدیق دا دل چل گیا. اور سیرت کی کتابت یہ بھی لکھا کہ جتے جناب سیدنا صدیق اکبر دی چارپائی سی نا جتے آپ لیٹتے سن اتنے چھت نال بالکل چھوٹا جا مکان چھت دے نال او بالے سارے کالے ہو چکے سن حضور دی جدائی وچ. پھر ایویں نہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے سامنے جدوں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی جناب دستے نوری نو رکھیا گیا تو انہوں نے کہا جلدی کرو حبیب نال ملا دو. ہاں آج بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک جو مقام حاصل ہے کسے نو حاصل نہیں کسے نو حاصل نہیں. ہاں اسی سارے دی محبت بڑی کھل کے بیان کر دیا اس واسطے کہ اسی صحابہ نو حضور دی وجہ نال منیا اور اہل بیت نو حضور دی وجہ نال. ہاں ساڈے دل وچ کوئی کسی قسم دا چور نہیں. اور یہ یاد رکھنا جڑا انہاں دوواں دا جناب دل وچ کوئی خیال آ جائے نا اس دی دین و دنیا تباہ ہو جاتی ہے. اے مقام ادب ہے جتنا تواڈے کو ادب ہو سکتا ہے کرو. اور یہ یاد رکھنا جے اعلی حضرت کی فرماتے ہیں نجم ہے اور ناؤ ہے اصحاب ہاں جی نجم ہے اور ناؤ ہے طرف رسول اللہ کی بس لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے طرف رسول اللہ. بس اے حضور دے غلامہ نال اور انہوں نے جو اسلام واسطے کیتا اسلام دا چارٹر ہے آج تک یہ جا کے بین الاقوامی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دیں ہم اسلام کیسے بتائیں. میں کہتا ہوں اسی دس دینا اسلام کس طرح دسو تو انہوں تا ویک کے قرآن بین اقوام متحدہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا آیا. اقبال کہتا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود جنہوں نے ویک کے خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا اور پاکستان دے سامنے وڈے ہوتے تھے بڑا جوان ہو جاتے ہیں بیٹھ کے پھر کہتے ہیں مولوی سیاست کرتے ہیں. میں کہیں مولوی کی کرن ٹکر مارن دیوار نال جدو تسی جے ملک دے ہوتے ہو جناب بے شرم اور بے ضمیر لے آگے بیٹھے ہو کہ اس ملک جڑا ملک سونا اگلدا جس ملک نو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت تو مالا مال کیتا اس ملک دیا بیٹیاں نو تسی اپنی عزت فروخت کرنے مجبور کر دیتا تواڈے تو بڑا بے شرم کون ہے. اوے قوماں بمباں نال نہیں ماریاں جاندیاں قوماں دے ضمیر اور غیرتاں ماریاں جاندیاں او ساڈے تے اس طرح دے بے غیرت مسلط ہو گئے. اے بے غیرت چھوٹا لفظ ہے تانوں پتہ ہی نہیں ہے بند کمرے وچ قوم دے سودے کس طرح کرتے ہیں. کہندے جی ہم اسلام کیسے بتائیں آپ اسلام کا چہرہ کیا پیش کریں. میں کہا تسی پڑھے ہوئے اسلام کسی کو پوچھے ہوئے تے اسلام تانوں تو ویکھ کے اقوام متحدہ کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھایا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خلیفہ وہ چارٹر آف اسلام ہے ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. اے لوگوں میں تواڈے جو تواڈے نال چنگا نہیں ہاں لیکن تواڈا خلیفہ بنا دیتا گیا. فإن أحسنت فاعلونی جے میں چنگا کام کراں تے میرے نال سننا وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَبِّرُونِی. اس دا محتاط ترجمہ ہے کہ صدیق اگر دائیں بائیں ہوئے تے سیدھی راہ تے لے آنا. یہ محتاط ترجمہ
الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بدیانتی ہے، والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی. فرمایا جڑا اپنے آپ کو بڑا بدماش اور طاقتور سمجھتا صدیق دے نظیر وہ کمزور ہے، اس کو میں حق چھین کے طاقتور کو لے کے واپس غریب نہ دے دیا. اور جڑا اپنے آپ کو کمزور سمجھتا میں اس کا حق اس کے دروازے تک پہنچا دینا. اور حضرت جناب سیدنا صدیق نے فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پہ ذلت مسلط کر دے گا. اور اسلام آج کشمیر بھی دے دیتا، سارا کچھ دے دیتا، پھر گھر بیٹھے اللہ تک کمی جائے، پھر گھر بیٹھے کمی جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہتھیار ہم نے امن کے لیے رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا ہتھیار امن کے لیے نہیں ہوتا، ہتھیار غیرت کے لیے ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. انہاں نال ڈراؤ اللہ دے دشمناں نوں اور اپنے دشمناں نوں. تسی کہندے ہو امن واسطے رکھیا، اور قرآن کی منی ہے تہاڈی منی. قرآن کہندا ڈراؤ انہاں نال. اوے ایک باری ہتھیاراں تے لکھو حضور واسطے، ایک باری لکھو حضور واسطے، تے جڑی شے حضور واسطے ہو جاوے وہ کائنات وچ بے مثال ہو جاندی ہے. اس دے نال پھر کوئی نہیں ٹکر سکتا. حضرت خالد بن ولید جنگ یرموک دے موقع تے حضرت خالد بن ولید این جنگ ہو رہی، حضرت خالد بن ولید نے سارے صحابہ روکے کہ میری ٹوپی لگو. انہوں نے کہا جناب ایک ہی طریقہ کار ہے، فوجاں جناب سر تے چڑھ آئیاں اور جناب بندے شہید ہو رہے ہیں، تہاڈی ٹوپی. آپ نے فرمایا ٹوپی لگو. جو ٹوپی ملی تو ٹوپی کی قیمت صرف 2 یا 3 درہم تھی. صحابہ نے کہا تسی اس ٹوپی واسطے اتنے بندے شہید کروا دیتے. ایک ہی کیتا جویں آج لوگ کہندے ہیں ناموس رسالت واسطے لوگوں دے بچے مروا دے. میں کہا جو اسی آپ نے تانوں پتہ ہوئے ناموس رسالت ہوندی کی ہے پھر تانوں پتہ لگے نا. ٹھیک ہے لوگوں دے بچے نہیں اسی سارے قربان ہونے واسطے تیار ہیں. لوگوں دے بچے کیوں؟ اسی دا سب نالوں پہلے اگے لگن واسطے تیار ہیں اور الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. لوگوں دے بچے گرم بسترے ہوتے سو رہے سن نا. بابا جی اس وقت بھی جناب ٹھنڈیاں راتاں وچ جیل دی راتاں گزار رہے سن. آج جب قوم سمجھ آئی کہ بابا کہندا کی ہے پھر قوم نے اپنی جاناں بھی دے دیتی ہیں، اپنا مال بھی دے دیتا، اپنے بچے بھی دے دیتے ہیں. وہ گھر بیٹھے تانوں کی تکلیف ہے. ہاں جی کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. اسلام جڑا نا وہ کچے بندے نہیں لیندا، کچے گھڑے نہیں لیندا، جنہاں نے گھر بیٹھے اللہ تک ہمیں اسلام نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے سارے دے دلاں وچ نظر ڈال دیکھیا. سب نالوں پاکیزہ دل اپنے حبیب دے غلاماں دے پائے. انہاں نوں حضور دی جناب خدمت واسطے معمور کر دیتا، لیکن اللہ نے انہوں نے بھی بلا کے نہیں کیا کہ تسی گھر بیٹھ جاؤ من سلوا آ جائے گا. فرمایا نہیں 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 وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اور کیے جدو اتنا کزمایا اپنے حبیب دے غلاموں کہ اگر انہوں نے منہ بڑے ہوندے تو دل باہر آ جاندے. قرآن کہندا ہے ہیں جی اور نچوڑ کے رکھ دیتا. اور حضور دے غلاموں کو کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کدی خندق وچ، کدی مراسی وچ، کدی مستلق وچ، کدی تبوک وچ، کدی یرموک وچ، کدی قادسیہ وچ، پھر آ کے آکھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام کی فطرت میں کوئی سمجھے نہیں. ہاں اسلام بڑا غیرت والا دین ہے، اس سے کوئی شک نہیں. کیوں؟ اسلام جا کے کہندا ابو لہب آ جا تینوں عزت دے دینے ہیں، ابو جہل آ جا تینوں عزت دے دینے ہیں، عمر آ جا تینوں عزت دے دینے ہیں. اگر آ گیا تو جناب ترجمان نبی ہم زبانے اور اے شان مل جاندی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر ہوندا. اے بڑیاں شاناں مل جاندیاں اگر اسلام چودھریاں نوں دعوت دیندا کہ آؤ اسلام نال لگ جاؤ. اگر چودھری انکار کر دین تو پھر اسلام کرتا کی ہے؟ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیر. اقبال کہتا بلال نو حبشے تو بلاندا، صہیب نو روم تو بلاندا، سلمان نو فارس تو بلاندا، ابو لہب نو آنکھ دے ہوندے بیگانہ کر کے کہتا تبت یدا ابی لہب وتب. اسلام اپنا مزہ رکھتا اور اسلام صدا امتحان بھی نہیں لیندہ. ہاں لیندہ ڈاڑے. حضرت خباب بن ارد ایک صحابی نے انہوں نے اس طرح کمر دے ہاتھ رکھا تو انہوں نے ہاتھ کمر دے اندر چلا گیا. انہوں نے کہا خباب ایک ہی ہے. آپ نے فرمایا جس ٹائم تسی اسلام دی مخالفت کر دے سو خباب نے اس دا چچا چٹائیاں لپیٹ کے انگارے ہوندے رکھ دیندا سی. خباب دی چربی پگھل کے جدوں تک انگارے ٹھنڈے نہیں سن ہوندے وہ جان نہیں سی چھٹدی. فرمایا خباب وہ دے دریا. لیکن اسلام صدا امتحان نہیں لیندا. اے منیا کہ حضرت بلال حبشی نو امیہ کٹدا رہیا جناب مکے دی گلیاں لیکن اس سے کعبے دے اوتے چھت تے بلال کھڑا سی. اسلام بڑی برکت والا اے نہیں. اس واسطے اسی اپنی زندگی اسلام دے نال کر دئیے اور اسی دعا بھی مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وذکرنا اللہم من منا علی اسلام کی اسلام کی دعا مانگتے ہیں
اسی جا کے جناب مسجد کہنے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نچن والے بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں کہا آگے کیے کہنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اندر کھڑے ہو کے کہنے ہیں یا اللہ سانو اور رستہ دے. جڑا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو ہو کے امیر المجاہدین تک آندا، باہر آ کے اسی کہنے ہیں نہیں اسی نون لکھ دے نال جی. اے گل قرآن دا ترجمہ آیا علماء کو پوچھو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے نام کینا تے ہویا؟ اللہ دے بندے دے ہویا نا. اسی کہنے ہیں انہاں دا رستہ دے، انہاں دے رستے تے سانو چلا. لیکن باہر آ کے کہتے ہیں نہیں جی برادری یہ کہندی، برادری وہ کہندی، برادری یہ کہندی. حضرت محیصہ اور حضرت خویصہ یہ دو بھائی ہیں آپس سے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محیصہ نے فرمایا یہ مسلمان ہو گئے، چھوٹے ہیں پہلے، خویصہ بڑے. حضرت محیصہ نے فرمایا جاؤ فلاں یہودی نو مارو. حضرت محیصہ گئے جا کے یہودی نو مارا ہے. جب واپس آئے نا تے حضرت خویصہ وہ تو حضرت نہیں پڑھے، انہوں نے اسلام نہیں پڑھا. خویصہ کہنے لگے بڑے بھائی اوئے تو بڑا جناب احسان فراموش ہے، تو حضور دے کہن تے اس یہودی نو مارا ہے جدے کو سکھا سے لے کے جدے قرض نہ تیری رگج خون چلتا. آپ نے اس کو کوئی کیا نہیں، آپ نے اپنے بھائی خویصہ کا ہاتھ پکڑیا اور آ کے باہر چوک اچ لے، جس طرح باہر چوک نہیں چوک اچ لے میں اندر گل کی تھی مزہ نہیں آنا. فرمایا یلوم ابن امی، فرمایا اے میرا ماں جایا، بھائی نہیں کیا، فرمایا اے میرا ماں جایا میں نو ملامت کردا کہ میں اس یہودی نو کیوں مار گیا. فرمایا کہ حضور حکم دے تو میں اس دی دوڑ بگاڑ. لوگ اتنے پڑھ دیں جی کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوں. میں کہا تو دور پیغمبر جو ابو جہل دی پہلی صف وچ ہوندا. اللہ دے بندے تینوں پتہ ہی نہیں صحابہ نے کیڑیاں قربانیاں دتیاں، اہل بیت نے کیڑیاں قربانیاں دتیاں. اے شکر کر تینوں اس دور وچ تینوں ہاتھ چلنا پوے تے جناب کہتے ہیں اور جی پولیس آ جائے گی اور جی فور شیڈول لگ جائے گا اور سارا کچھ کر جائے گا. میں کہا کتنے پرچے کٹے جتھے بابا جی جتھے محفل کرن گئے اوتھے انہیں ایف آئی آر دتی. بعد چ بابا جی دے جان تو بعد آ گئے کہتے جی سانو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیو اسی سارے پرچے ختم کر رہے ہیں. میں کہا ہن ختم نہیں ہونے، ہن بارگاہ مصطفیٰ پیش ہو گئے تسی اوتھے جانا. میں کہا اس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری امت دے علماء دی سیاہی شہیدہ دے خون تو افضل ہو جائے گی. میں بابا جی کول بیٹھا سا، میں کہا جناب اے سمجھ نہیں آتی بھائی تسی سانو اس حدیث دی جناب سمجھاؤ کس طرح. فرمایا یار ہر سیاہی تھوڑی. میں کہا جی کیڑی؟ فرمایا علامہ فضل حق خیر آبادی نے 1857 فتویٰ دیتا. کیڑا فتویٰ کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے. انگریز برے صغیر تو دوڑ گیا، علامہ صاحب کی ہڈیاں گل گئیاں انڈمان جیل جزیرہ انڈمان جیل کالا پانی جیل آپ کی ہڈیاں گل گئیاں. آپ صاحب فراشن تے انگریز چلا گیا آپ کو. انہیں کیا فضل حق اے تو فتویٰ دیتا تو اے کہہ دے کہ جڑا تھلے سائن ہویا ہوا اور دستخط ہوئے اے کوئی ہور فضل حق ہے تے تینوں انہیں آزادی مل جاندی. خون فاروقی نے جوش ماریا، آپ حضرت فاروق اعظم دی نسل چون خون فاروقی نے جوش ماریا، اٹھ کے بیٹھ گیا. فرمایا خبیث ایک فضل حق نہیں ہزارہ بھی ہون کہ حضور دے دین تے میں قربان ہو دے جان. فتویٰ یہی ہے کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے. بابا جی فرمان لگے او قلم دی سیاہی جس دے نال فضل حق خیر آبادی نے انگریز دے خلاف فتویٰ لکھا سی پھر اس تے قائم بھی رہا. وہ اس کا ایک حرف بھی جناب کہیں شہیدہ تو پوری تاریخ لے گیا نا. اور آج وہ کہتے ہیں جی اسی جنگ آزادی لڑنی. میں کہا نچن والی دے پترا جنگ آزادی لڑنی لوگ سمجھتے ہیں جملہ کہ نہیں اللہ دے بندیوں جنہ دے بڑیاں نے انگریز کو گھوڑی پال مربے لین، جنہ نے بڑیاں نے انگریز دے کتے نوائن، جنہ نے بڑیاں نے جناب انگریز دے ڈیسیاں اور ایسیاں دے جناب بار چپڑاسیاں کی دیاں. وہ آج کھڑے ہو کے کہیں جناب جنگ آزادی لڑنی، جنگ آزادی تے ساڑھے بڑیاں نے لڑی. جناب حضرت